پاکستان کے علاوہ ہماری کوئی شناخت نہیں، پاکستان کے روشن اور مستحکم مستقبل پر کامل یقین ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کراچی میں بزنس کمیونٹی سے خطاب، کہا مایوسی مسلمان کے لیے حرام ہے۔ 1 سال پہلے شاید مایوسی کے بادل آج چھٹ چکے ہیں، معیشت کے تمام اشاریہ مثبت ہیں۔ مایوسی پھیلانے اور دیوالیہ کی باتیں کرنے والے لوگ آج کدھر ہیں؟ کیا ان کو جواب دہ نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ کوئی چیز بشمول سیاست ملک سے مقدم نہیں، ذاتی مفاد پر پاکستان کو ترجیح دینی چاہیے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ جتنی بھی مشکلات ہوں، اگر ہم سب مل کر کھڑے ہو جائیں تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ غیر قانونی کاروبار کرنے والے ہی دہشت گردی کی پشتپناہی کرتے ہیں۔ آرمی چیف نے بزنس کمیونٹی سے کہا کہ آپ اپنا پیسہ پاکستان لائیں، عوام بھی کمائے اور ملک بھی ترقی کرے۔ صرف پاکستانی ہی بیل آؤٹ کے ذریعے معاشی استحکام لا سکتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا دورہ، کراچی آمد پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے سپہ سالار کا استقبال کیا۔ آرمی چیف نے دوست ممالک کے دفاعی مینوفیکچررز کی شرکت کو سراہا۔ اس پر کے مطابق آرمی چیف نے تقریب میں موجود غیر ملکی فوجی حکام اور دفاعی مندوبین کے ساتھ بات چیت بھی کی۔ دفاعی نمائش میں 333 بین الاقوامی اور 224 مقامی کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں۔ نمائش 22 نومبر تک جاری رہے گی۔ ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ اور کار سرکار میں مداخلت کا الزام۔ بانی پی ٹی آئی کے راولپنڈی تھانہ نیوٹاؤن میں درج مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف دہشت گردی سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں۔ آج بانی پی ٹی آئی کا ریمانڈ حاصل کیا جائے گا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم، عدالت کی 10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کی ہدایت۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پراسیکیوٹر اور وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ سنایا۔ عدالت کا ضمانت کے بعد بانی پی ٹی آئی کو ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کا حکم۔ ریمارکس دیے ٹرائل کے دوران عدالت سے تعاون نہ کیا تو ضمانت واپس ہو سکتی ہے۔ پچھلی حکومت توشہ خانہ کی تفصیلات نہیں بتاتی تھی، ہم پوچھتے تھے تو توشہ خانہ کی تفصیلات چھپائی جاتی تھیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ریمارکس، کہا ہائی کورٹ میں سابق حکومت کا موقف تھا، توشہ خانہ کا کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا عدالت جو بھی فیصلہ کرے لیکن میڈیا میں پہلے سے ہے کہ ضمانت ہو جائے گی۔ جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیے کہ کیا میں صحافیوں کو کمرہ عدالت سے نکال دوں؟ اگر میڈیا سنسنی نہیں پھیلائے گا تو ان کا کاروبار کیسے چلے گا؟ عدالت نے استفسار کیا جیولری سیٹ کا تخمینہ کیسے لگایا گیا؟ چالان میں رسید بشرا بی بی کی ہے یا بانی پی ٹی آئی کی؟ اسلام آباد پولیس نے کیا مقدمہ بنایا؟ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا چالان میں رسید پر بشرا بی بی کا نام ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا بانی پی ٹی آئی کو کیسے فائدہ ہوا؟ ایف آئی اے کے تفتیشی افسر نے بتایا جب بیوی کو فائدہ ملا تو شوہر کا بھی فائدہ ہوا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جواب دیا میری بیوی کی چیزیں میری نہیں ہیں، ہم پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات۔ 24 نومبر کو احتجاج اور حکومت کے ساتھ مذاکرات پر مشاورت۔ پی ٹی آئی کے حکومتی شخصیات سے پس پردہ رابطے 3 رکنی وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات ہوئی۔ ایاز صادق سے ثالث کا کردار ادا کرنے کی درخواست، مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح کی پارلیمانی کمیٹی بھی تجویز دے دی گئی۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا پہلے اپنی قیادت سے اجازت لے لیں، ہم پارلیمنٹ کے فورم سے بات چیت پر تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گناپور نے بھی پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ احتجاج اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے بارے بھی اعتماد میں لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی 24 نومبر کو احتجاج کی کال۔ اسلام آباد میں رینجرز اور ایف سی کو خصوصی اختیارات تفویض، امن برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی معاونت کریں گے۔ وزارت داخلہ نے چیف کمشنر اسلام آباد کی سمری پر منظوری دے دی۔ اسلام آباد پولیس نے پنجاب اور سندھ پولیس سے بھی مدد مانگ لی۔ پنجاب پولیس سے 2 ڈی آئی جیز 10 ڈی پی اوز اسلام آباد میں فرائض سر انجام دیں گے۔ احتجاج روکنے کے لیے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں کنٹینر پہنچنا شروع۔
پی ٹی آئی کی حکومت جب سے گئی بانی نے قومی ایشوز پر بات نہیں کی. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پبلک نیوز کے پروگرام پاکستان فرم میں گفتگو. کہا 9 مئی کوئی سیاسی سرگرمی نہیں بلکہ کھلی بغاوت تھی. پی ٹی آئی والے دوبارہ 9 مئی کرنا چاہتے ہیں. 80 کی دہائی میں افغانستان کے معاملے میں ہمارے فیصلے بہت عبرتناک رہے. کہا کے پی حکومت دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پا رہی. پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال کا یہ مناسب وقت نہیں. پی ٹی آئی کو پکا ہاتھ ڈالنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پی ٹی آئی کو جلد سے جلوسوں اور مظاہروں کا حق ہے مگر انہیں حکمت عملی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سیاسی جماعتوں کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں. ہماری پی ٹی آئی کے ساتھ تلخی تھی اب ہم نرمی کی طرف آ رہے ہیں. شیر افضل مروت نے اپنی ہی صوبائی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا. ایبٹ آباد میں کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا ماضی کے غلط فیصلوں پر ڈٹے رہنا جاہلوں کی نشانی ہوتی ہے. کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ ملتا تو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت نہ بنتی. پسماندگی کو ترقی اور دھوکے کو حقیقت نہیں کہہ سکتے. کہا ماضی میں ناکامیاں رہی ہیں تو انہیں تسلیم کرنا ہوگا. بانی پی ٹی آئی کے خلاف جھوٹے کیسز کی سچائی سامنے آ رہی ہے. کسی کیس کے فیصلے کے بعد ججز کو خطوط لکھنے پڑتے. مرکزی سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص کی پریس کانفرنس. کہا 24 نومبر کو احتجاج ضرور ہوگا. کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. لوگوں نے خوف کے بت توڑ دیے. کہا بیوی کا اپنے شوہر کی رہائی کے لیے احتجاج کرنا سیاست نہیں. کا احتجاج زمان پاک اور بنی گالا کی لڑائی ہے. یہ گھر میں بھاوج اور نند کی لڑائی ہے. یہ گھر کا فساد جہاد بنا دیا. آپ کو رہا حکومت نے کرنا ہے, آپ کو رہا کسی ادارے نے کرنا ہے. یہ کس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ اگر آپ نے مجھے رہا نہ کیا تو گنڈا پور صاحب یلغار کرتے ہوئے حملہ کرتے ہوئے خیبر پختونخوا سے پنجاب پر حملہ کریں. ملک اس وقت احتجاج کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ نے احتجاج کرنا ہے, دھرنا دینا ہے تو اپنے صوبے میں دیں. یہ احتجاج نند اور بھابھی کی لڑائی ہے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی لاہور میں پریس کانفرنس. کہا معاشی ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 2014 میں ایک شخص ڈی چوک پر حملہ آور ہوا, ترقی کا عمل روکا گیا. سابق پی ڈی ایم حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. 81 کروڑ روپیہ لگا ہے پچھلے لانگ مارچ کے اندر جو امین گنڈا پور خیبر پختونخوا سے اسلام آباد لے کے گیا تھا. ہر ایم پی اے ایم این اے کو 2 اور 4 لاکھ روپیہ دیا جا رہا ہے. کیسے بھائی بتائیں نا, یہ کس کے باپ کا پیسہ ہے؟ ان کو سب سے پہلے عدالتیں آ جاتی ہیں بچانے کے. 24 نومبر کو ہم وہی کریں گے جو دہشت گردوں کے خلاف کرتے ہیں. ان کے پاس پلان اے بی سی ہے تو ریاست کے پاس پوری اے بی سی ہے. پنجاب کی وزیر اطلاعات اسما بخاری کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ریلی اسلام آباد لائے اس پر 81 کروڑ روپے لگے. ایم پی ایز ایم این ایز کو فساد برپا کرنے کے لیے 4 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں. دھرنوں اور احتجاج کے لیے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ پیسہ عوام پر لگنا چاہیے جو احتجاج پر لگایا جا رہا ہے. صوبے کے پیسے آپ کے باپ کے نہیں. کسی کی محبت میں اتنا آگے نہ نکل جائیں کہ بربادی نظر آئے. کچھ لوگوں نے, وہ بیمار ذہن لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو وہ غلط چیز ہاتھ میں دے دیے. ہمارے ابھی بھی کوشش یہ ہوگی کہ وہ چیزیں لوگوں کے لیے بحال ہوں, بچوں کے لیے بحال ہوں. اور بچوں سے میری گزارش ہوگی کہ آپ نے فوکس کرنا ہے اپنی پڑھائی میں, اپنی تعلیمات میں, اپنی انٹرٹینمنٹ پہ آپ کریں فوکس. پروٹیسٹ کرنے کا مقصد قطعاً نہیں ہے کہ میں ریڈیو پاکستان پشاور کی بلڈنگ جلا کے پروٹیسٹ کروں. پروٹیسٹ کرنے کا مقصد قطعاً نہیں ہے کہ میں پی ٹی وی پہ حملہ کر کے پروٹیسٹ کروں. پروٹیسٹ کرنے کا مقصد قطعاً نہیں ہے کہ میں پارلیمنٹ پہ حملہ کر کے پروٹیسٹ کروں. احتجاج کی آڑ میں اپنے گھروں کو آگ نہ لگائیں. آپ گن پوائنٹ پر حکومتوں کو یرغمال نہیں بنا سکتے. چند لوگ سیاست کو آلودہ کرتے ہیں. طلبہ کو سیاست میں آنا چاہیے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کی حیدرآباد میں پریس کانفرنس. کہا دنیا نوجوانوں کے آئیڈیاز سے مسائل حل کر رہی ہے. نوجوان نسل کی حوصلہ افزائی ضرورت بن چکی. نوجوان بڑے سائنٹسٹ بنے. ہم انہیں پاکستان کا اعلان مسک بنائیں گے. مزید بولے منشیات کے خلاف حکومت سندھ نے جہاد شروع کر رکھا ہے. یہ جہاد جاری
رہے گا۔ کراچی میں غیر قانونی بس اڈے ختم کر دیے، زمینوں پر قبضے بھی ختم کرا رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے وفاقی حکومت سے تحفظات، حکومت کے ساتھ معاملات اٹھانے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، شہری رحمان، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، مخدوم احمد محمود، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی شامل۔ کمیٹی رابطوں کے بعد رپورٹ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے ملاقات کی۔ ملکی مجموعی سیاسی صورتحال، باہمی دلچسپی کے امور اور بین الصوبائی ہم آہنگی کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے کہا کہ دہشت گرد بلوچستان کی ترقی پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں۔ بلوچستان کی ترقی دراصل پاکستان کی ترقی ہے۔ وی پی این کو غیر شرعی یا ناجائز نہیں کہا، جاری کردہ بیان میں ٹائپنگ کی غلطی ہوئی۔ علامہ راغب نعیمی کی وضاحت، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اسلامی نظریاتی کونسل کا کام کرنے کا خاص طریقہ ہے۔ سوشل میڈیا خیالات اور اظہار رائے کا مؤثر ذریعہ، سوشل میڈیا کا فرقہ واریت یا توہین مذہب کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے سعودی عرب کے نائب وزیر داخلہ ڈاکٹر ناصر بن عبدالعزیز کی ملاقات۔ پیراملٹری فورسز اور پولیس کے باہمی تبادلوں اور مشترکہ ٹریننگ کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کا قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر عمل درآمد پر اتفاق۔ محسن نقوی کی اسلام آباد اور ریاض کو جڑواں شہر قرار دینے کی تجویز، کہا سعودی عرب جانے والے بھیخاریوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی ہے۔ نائب وزیر داخلہ سعودی عرب نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات ہیں، مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔